اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ آیت نمبر 22 سے آغاز ہو رہا ہے۔ توجہ رخ کرنے کی طرف ہے، ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے متوجہ ہوا آپ کی طرف، تو وہ متوجہ بھی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چہرہ ایک طرف ہوتا ہے نا، اصل میں متوجہ وجہن سے ہے، یعنی مادہ جو ہے اس کا وجہ ہے، وجہن کا لفظ عربی میں چہرے کے لیے، تو متوجہ یعنی چہرے کے ساتھ کسی طرف رخ کرنا اور متوجہ ہو جانا، تو یہاں پہ توجہ رخ کرنے کے معنی میں ہے، مادہ وہی ہے وجہ۔ تلقاء مدین، مدین یہ شہر ہے اور گلف آف عقبہ، خلیج عقبہ جو ہے اس سے شمال کی جانب یہ شہر ہے۔ تو مدین یہ اس خطے کے اندر ہی شامل ہے جس کو حدیث کے اندر شام سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی حدیث مبارکہ میں جو شام کا اطلاق ہے وہ موجودہ شام پہ نہیں، موجودہ شام تو بہت چھوٹا اس کا ایک حصہ ہے، فلسطین کی ساری سرزمین، اردن، لبنان، کوہ طور تک، یہ سب وہ شام کا خطہ ہے۔ قال عسى ربی ان یہدینی، یہدیہ ہدایت سے، راستہ دکھلانا، وجدہ پانے سے، امت گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کے اوپر بھی امت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ یسقون یہ سقا سے ہے، ساقی کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں پانی پلانے والے کے لیے، اشعار کے اندر ساقی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو سقایا پانی پلانا، یسقون اسی سے ہے۔ قالتا اسی طرح قول سے، ابونا کا لفظ ابو والد تو کہتے ہیں، اور شیخ کا لفظ عربی زبان کے اندر عمر رسیدہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو علم میں بڑھا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذل سائق کے لیے ہمارے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انزلتا نازل کرنے سے، من خیر فقیر، فقیر محتاجگی کے معنی میں کہ میں اسی طرح سے محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی، تمشی مشن، مشی المشی چلنا، اور استحیاء یا حیا سے ہے، لیجزیہ کا جزا بدلہ دینے سے، اور اجر کا لفظ ہماری اردو میں بھی جو ہوتا ہے وہ بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ قصہ قصہ سنانے سے، قصص سے، لا تخف خوف سے، نجوتا نجات پانے سے، من القوم الظالمین اس قوم سے جو کہ ظالم ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، قوی کا لفظ مضبوط کے معنی میں، امین امانت دار کے معنی میں۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کو دیکھیے۔ ولما توجہ تلقاء مدین،
اور موسیٰ علیہ السلام جس وقت انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف، قال عسیٰ ربی، کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب ان یہدینی، مجھے راستہ دکھلائے گا، سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے، مراد مدین کا کنواں، کہ مدین کے کنویں پہ جب پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس، تو انہوں نے پایا وہاں پر ایک جماعت لوگوں کی، یسقون، کہ وہ پانی پلا رہے تھے، وجد من دونہم امراتین، اور انہوں نے پایا ان لوگوں کے علاوہ دو عورتوں کو، تذودان، تذودان یہ زوادہ مادہ ہے روکنے کے معنی میں، کہ وہ دونوں روک رہی تھیں، کس کو روک رہی تھی؟ اپنی بکریوں کو۔ قال ما خطبکما، کہا کہ آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، ان دونوں نے کہا کہ لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتیٰ یہاں تک کہ یصدر الرعاء، رعاء یہ راعی کی جمع ہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو یہاں تک کہ جو چرواہے ہیں، یصدر اور اصدار یہ واپس لوٹنے سے ہے، کہ یہاں تک کہ واپس لوٹ جائیں چرانے والے، بکریاں چرانے والے یہاں تک کہ واپس لوٹ جائیں چرواہے۔ و ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں۔ فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ پلٹ گئے الی الظل، سائے کی طرف۔ فقال، اور کہا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھی نازل کریں آپ میری طرف بھلائی میں سے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، پھر آئی ان دو بچیوں میں سے ایک اس حال میں کہ تمشی علی استحیاء، حیا اور شرم سے چلتی ہوئی آئیں۔ قالت، کہا کہ ان ابی، کہ میرے والد، یدعوک، وہ آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک، تاکہ وہ بدلہ دیں، اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے پانی پلایا ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، وقص علیہ القصص، اور ان کو پورا واقعہ سنایا، تو قال، انہوں نے کہا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے، کہ لا تخف، آپ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ کو نجات دی ظالم قوم سے۔ قالت احداہما، ان دو بچیوں میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجرہ، اے میرے والد، استاجرہ، آپ ان کو ملازمت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور ماندار بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کل واقعہ تھا، کہ جس کے اندر بستی سے وہ نکلے، ان کے ہاتھ سے قبطی مارا گیا، اور ان کے پاس آ کر ان کے خیر خواہ نے خبر دی کہ اس طرح سے سرداروں نے آپ کے قتل کا مشورہ کر لیا ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلے،
اور جس وقت نکلیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرف انہوں نے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی خاص رخ نہیں تھا، اسی لیے کہا کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ، یعنی کوئی سیدھے راستے پہ ڈال دے، یعنی کسی سیدھے رخ پہ لے جائے کہ میں کسی اچھی جگہ پہ پہنچ جاؤں اور مناسب جگہ پہ پہنچ جاؤں۔ اگرچہ رخ مدین کی طرف ایک ضمن میں تھا، اور مدین یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ مدین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے نام پر یہ شہر آباد تھا۔ اور چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ان بیٹوں کے نام پہ شہر آباد تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک اس شہر کے جانے کا ایک طرح سے ارادہ بھی کیا، اگرچہ حتمی طور پہ ان کا ارادہ خاص اس مدین پہنچنے کا نہیں تھا، کیونکہ آگے جو دعا مانگی کہ اے اللہ سیدھا راستہ، مراد کسی سیدھی جگہ پہنچنا، کسی مناسب جگہ پہنچنا تھا۔ پھر جس وقت وہ مدین کے کنویں کے اوپر آئے تو وجد علیہ امۃ من الناس، وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور دو بچیوں کو دیکھا کہ دو بچیاں ان تمام لوگوں سے الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس مدین کے کنویں کے اوپر پہنچے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ بچیاں، اور بظاہر راجح قول یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو اللہ جل شانہ نے چونکہ مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو اس سے بظاہر یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ اس وقت بڑھاپے میں ہیں، تو ان کی بیٹیاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہ باہر گئی ہیں کنویں پہ کہ بکریوں کو پانی پلا لیں، لیکن الگ تھلگ ہو کے کھڑی ہیں۔ تو پوچھا کہ ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نئی بکریوں کو پانی پلاتی یہاں تک کہ حتی یستر الرعاء، یہاں تک کہ جو جتنے بھی پانی پلانے والے چرواہے ہیں یہ سب مرد واپس لوٹ جائیں، جب یہ سب واپس چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جا کے پانی پلاتے ہیں۔ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ تو والد بوڑھے ہونے کا تذکرہ اس لحاظ سے کیا کہ ہمارا جو گھر سے باہر نکلنا ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے والد گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہم بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے، وہ سنداً صحیح روایت ہے، کہ مسئلہ صرف بکریوں کا نہیں تھا، مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ لوگ پانی پلایا کرتے تھے چرواہے وغیرہ، کنویں کے اوپر یہ بھاری پتھر بھی رکھ دیا کرتے تھے، اور وہ اتنا پتھر بھاری تھا کہ 10 بندے مل کر اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی ان بچیوں کے الگ تھلگ ایک تو پیچھے کھڑے ہونے کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے اتنی طاقت اب نہیں رکھ رہے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، اور تفسیری روایات ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو مدین کی طرف سفر کیا یہ تقریباً 8 دن میں پہنچے، اور اس 8 دن کے اندر ان کے پاس خوراک کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتے کھا کے انہوں نے اپنی بھوک کو مٹایا۔ اور جس وقت یہاں پہنچے ہیں مدین کے اندر، تو 8 دن ایک بھوک سے گزرا ہو، انسان پتے کھا کے گزارا کیا ہوا ہو، اور پھر ماشاءاللہ اتنی طاقت تو تھی، مکہ مار کے بندے کو، وہ جو ایک مکہ مارا تو طاقت تو تھا، اتنی زیادہ طاقتور مکہ تھا۔ تو طاقتور مکہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کو ایک بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہوئی تھی، حالانکہ بھی نبوت نہیں ملی تھی۔ نبی کی طاقت ہوتی ہے وہ 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے،
اور 40 مرد آمنی جنتی. لیکن ابھی چونکہ نبوت نہیں ملی، جیسے کل اس پہ گفتگو ہو چکی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ پتھر اٹھا کے اکیلے سائڈ پہ کر کے اس طرح سے پانی کو پلایا. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ. پھر اس کے بعد جب پانی بکریوں کو پلا دیا ان بچیوں کی، تو تولّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو وہاں سے پلٹ گئے سائے کی طرف جا کے بیٹھ گئے. بھوکے بھی ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ربی انی لما انزلت الیہ، کہ اے میرے رب جو بھی آپ بھلائی میری طرف نصیب کریں، بھلائی میں سے جو بھی نازل کریں، تو فقیر تو اس کا میں محتاج ہوں. اب یہ دعا، اس میں ابدیت کا بڑا عجیب مظاہرہ ہے. ایک طرف تو اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ میں آپ کی ہر عطا کا محتاج ہوں، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اگرچہ وہ بھی اللہ کو یہ کہنا درست ہے. اللہ سے تو حدیث مبارکہ میں حکم دیا گیا کہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا مانگو. تو یہ دعا مانگتے تو یہ کوئی دعا غلط نہیں تھی کہ اللہ پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دیں، لیکن ان کی دعا میں بہت جامعیت تھی. اجنبیت ہے، قریب الوطنی ہے، یہاں پہ کوئی بندہ جاننے والا، کوئی پہچان والا کوئی نظر نہیں آ رہا، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے. تو جامع دعا فرمائی کہ اللہ آپ جو بھی بھلائی میری طرف کریں بھیجے، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی کوئی متعین حاجت میں آپ سے نہیں مانگ رہا، بلکہ آپ جو بھی مجھے عطا کریں تو وہ میں اس کا محتاج ہوں، اور میرے لیے وہ نعمت ہے. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہوتا ہے کہ قرآن کریم جب کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں کیا جاتا ہے قرآن کریم میں، تو واقعے کی ہر جزئی کو نہیں بیان کیا جاتا. بہت کم واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں ہر جزئی کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہو. عمومی اسلوب قرآن کریم کا یہی ہے کہ واقعات کی اہم جزیات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جن سے واقعہ بھی سمجھ میں آ جائے اور عبرت و نصیحت بھی حاصل ہو جائے. اب یہاں سے بچیاں واپس گئیں، جانے کے بعد والد سے کیا گفتگو ہوئی اس کی ذکر کی ضرورت بھی نہیں تھی. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً حضرت شعیب علیہ السلام کو ساری تفصیل بتائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کے خواہش کا اظہار کیا کہ اچھا جس بندے نے احسان کیا ہے اور اس طرح سے یہ پلایا ہے بکریوں کو پانی، تو جاؤ جا کے اس کو بلا کے لے کر آؤ تاکہ میں اس کو کوئی بدلہ دوں، کوئی اس کے اوپر کوئی احسان کروں، یا جیسے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کو کوئی صلہ دوں، کوئی انعام دوں یا کچھ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پردے کے احکامات تو نہیں نازل ہوئے تھے، بلکہ ابتدائے اسلام کے اندر بھی پردے کے احکامات تو نہیں تھے، مکی دور کے اندر بھی نہیں تھے. مدنی دور کے اندر بھی پردے کے احکامات تو 5ویں ہجری کے اندر آئے. تو 5ویں صدی ہجری سے، یعنی 5ویں ہجری سے پہلے، ہجرت کے 5ویں سال میں پردے کے احکامات نازل ہوئے. اس سے پہلے تو پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. چنانچہ یہاں پر ان خاتون کا یہ آنا، لیکن اس باوجود پردے کے احکامات نازل نہ ہونے کے، اللہ جل شانہ نے ان کے اس آنے کی منظر کشی جو کی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء کے ساتھ کی، کہ جس وقت یہ آئیں تو حیا کے ساتھ آئیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو ان کا حیا کے ساتھ آنا تھا، تو انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، یعنی گھونگھٹ جس میں ڈالا ہوتا ہے. قالت ان ابی یدعوک، کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں. فلما جاءہ،
پھر اس کے بعد جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ پیغام دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پیغام ملنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں اور آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ الگ راستہ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ انہوں نے جانا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے اور ان کو کہا کہ یہ پیچھے ہوں، اور پیچھے ہو کر اس کی وجہ حیا بھی تھی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حیا سے کام لیا، حالانکہ میں عرض کر چکا کہ اس کو پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور ابھی نکات کے اندر بھی ان آیات میں بہت کچھ نکات پوشیدہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ دختر مبارکہ جو ہیں یہ پیچھے چلیں اور یہ بتاتی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے چلتے گئے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت کہ انہوں نے یہ اظہار کیا نا کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے امانت دار ہونے کا ان سے پوچھا کہ قوی ہونا تو معلوم ہو گیا کہ اکیلا پتھر کو اٹھا لیا، جو 10 آدمی اٹھا کے پتھر اٹھاتے تھے تو اکیلے اٹھا لیا، امین کا کس طرح پتہ چلا؟ تو فرمایا کہ جس وقت یہ چلنے کے لیے آپ کا پیغام دیا تو ہمارے آگے چلے اور ہماری طرف دیکھا نہیں۔ حالانکہ اس وقت نظروں کی حفاظت کے احکامات یا خواتین کی طرف دیکھنے کی ممانعت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو انہوں نے دھیان رکھا کہ ہماری طرف دیکھا نہیں اور ہمارے آگے چلے، تو یہ دلیل تھی، علامت تھی اس بات کی کہ یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ پھر جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو وہ انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے، تو بظاہر تو یہ جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت اور شرافت کے خلاف تھا۔ ان شہزادوں کی طرح محل میں ایک پرورش پائی تھی، لیکن چونکہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آپ کی طرف سے جو بھلائی بھی مجھے ملے میں اس کا محتاج ہوں، اور بظاہر خاتون کی دعوت سے ایک راستہ پیدا ہوا کہ وہ بستی میں اس طرح سے جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی گمان کیا کہ جو دعا میں نے اللہ سے مانگی تھی، یہ دعوت گویا کہ اسی کا اظہار ہے، اور اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا ان کے آگے رکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ آپ کو بھوک نہیں ہے؟ تو کہا بھوک تو ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے عمل کا بدلہ نہ بن جائے۔ تو اس پر شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کھانا آپ کا بدلہ ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد کی عادت رہی ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے اوپر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔ قالت احداہما، ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا کہ، اور یہ وہی خاتون تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھیں، ان کا نام صفورہ ملتا ہے، اور انہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ چنانچہ حضرت صفورہ جو ہیں انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا ابت استاجرہ، کہ اے میرے والد آپ ان کو ملازمت پہ رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین جس کو ملازمت پہ رکھا جائے وہ شخص ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ یہ مختصر تفسیر تھی ان آیات کی، اور اب ان آیات میں ہم نکات کی طرف جاتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں کیا کیا نکات ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ ولما ورد ماء مدین، کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر پہنچے ہیں
جی ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. اس میں پہلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی کہ عسیٰ ان یہدینی ربی سواء السبیل. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کثرت سے اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں، اور ان دعاؤں کا تذکرہ مختلف مقامات کے اوپر کیا گیا ہے. مثلا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر یہ کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل. اور اگر اس سے پیچھے دیکھیں تو قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے نجات دے ظالم قوم سے، وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ ان یہدینی سواء السبیل، کہ اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھلائیے. ربی انی لما انزلت من خیر فقیر رب اشرح لی صدری، جب نبوت مل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہیں. تو اس میں نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قدم قدم کے اوپر دعاؤں کی کثرت کرنا اور دعائیں مانگنا یہ عبودیت ہے، یہ عاجزی ہے. دعا نہ مانگنا تکبر ہے. دوسرا نقطہ پہلو وہ یہ ہے کہ ان یہدینی سواء السبیل، کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھلائیں، یعنی سیدھے ایسے مقام پہ کہ جو میرے لیے بہتر ہو اور جس جگہ پہ میرے لیے خیر ہو، وہ جگہ انہوں نے مانگی. تو گویا کہ جب انسان اضطراب میں ہوتا ہے اور حیرانی اور پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کے مناسب یہی دعا تھی. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امہ. اس میں نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر منظر کشی یہ کی گئی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں کنویں میں پہنچے تو قوم کے چرواہے پانی پلا رہے تھے اور دو خواتین کو انہوں نے لگ تلگ پایا. اب سوال یہ ہے کہ قوم کے چرواہے جو پانی پلا رہے تھے، کیونکہ یہاں آگے بھی جو ان دو بچیوں نے جواب دیا تو وہ یہ دیا کہ حتیٰ یستر الرعاء، رعاء رائی کی جمع ہے، وہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، یعنی مردوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور بظاہر یہاں پہ دو عورتوں کا الگ تھلگ ہونا یہ سب اس بات کا قرینہ بن رہا ہے کہ وہاں پہ سارے تھے مرد ہی. تو عورتیں کہاں تھیں؟ قوم کی عورتیں کہاں تھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی اس چیز کا شعور تھا کہ عورتیں مردوں میں گھل مل کے نہیں رہتی. یعنی اس زمانے کے اندر بھی اس چیز کا شعور تھا کہ عورتوں کا جو کام ہے وہ مردوں میں اختلاط اور گھلنا ملنا نہیں ہے، اور عورت کی اصل جگہ گھر ہی ہے، اور جو باہر کے مشقت کے جو کام ہیں یہ مردوں کے کرنے ہیں. تو مغرب نے، اگر آپ 150 سال پیچھے چلے جائیں تو 150 سال پہلے آپ کو ویسٹ کے اندر بھی یہ بے حیائی نظر آئے گی. یہ تو لبرلزم کی جس وقت موومنٹ شروع ہوئی ہے، اور لبرلزم کا ایک فلسفہ مغرب میں پہلے ویسٹ میں شروع ہوا اور اس کے پھر اثرات ایسٹ میں آنا شروع ہوئے، اور مرد و زن کی برابری کا نعرہ لگایا جو گیا. اگرچہ نعرہ تو لگوایا گیا لیکن بیچاری عورتوں کو برابری قطعاً نہیں ملی، الٹا ان پہ دگنی مشقت ڈال دی گئی. نعرہ یہ لگایا گیا کہ جی مرد عورت برابر ہیں. تو برابر یہ ہیں تو جب اس کا مطلب نعرہ یہ لگایا گیا کہ جو جتنے بھی کام مردوں کے ہیں وہ عورتوں کو بھی کرنے چاہیے. یہ نعرہ لگا کے مغرب نے عورت کو ہر جگہ پہ جہاں پہ مردوں کے کام مشقت کرنے والے تھے، مزدوری بھی کر رہی ہے، وہ ڈرائیوری بھی کر رہی ہے، وہ ٹرک بھی چلا رہی ہے، وہ پینٹ بھی کر رہی ہے، سب کاموں میں گھسا دیا.
اور جب سب کاموں میں گھسا دیا تو کیا عورت سے جو فطری ذمہ داریاں اللہ نے لگائی تھی وہ ختم ہو گئی؟ ماں تو خاتون ہی بنے گی. تو جب ماں خاتون ہی بنے گی تو فطرت کو کبھی بائی پاس نہیں کر سکتے. تو عورت پہ دگنی مشقت اس طرح سے آ گئی. اس کو گھر کے کام بھی کرنے پڑے، اس کو باہر کی ذمہ داری اٹھانی پڑی. نعرہ لگایا تھا برابری کا، برابری نہیں، الٹا ظلم ہو گیا. اسی لیے شریعت نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا تھا. ملکہ کام ہوتا ہے حکم چلائے. شریعت نے کہا کہ گھر کی ملکہ ہے، حکم چلائے مرد کو، جاؤ جا کے باہر سے کام لے کر آؤ، فلاں چیز چاہیے جا کے لے کر آؤ، فلاں کام ہے جا کے کر کے آؤ، گھر کا سامان چاہیے سب کچھ لے کر آؤ. یہ ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کے ذمہ تو صرف اور صرف گھر کا مینیجر بنایا گیا ہے. اچھا وہ مینیجر تو ہائی پوسٹ ہوتی ہے نا. ہاں تو مینیجر کا کام حکم چلانا ہوتا ہے. اس نے گھر کو مینیج کرنا ہے، بچوں کو بھی مینیج کرنا ہے، شوہر کو بھی مینیج کرنا ہے. تو وہ ملکہ ہے گھر کی. اور جو ملکہ ہوتی ہے اس کو پھر لاڈ سے نازوں سے رکھا جاتا ہے. اس کو باہر آپ نے نوکری کے لیے کھڑا کر دیا دھوپ میں، اور اب وہ کمپنی میں بھی جا کے جاب بھی کر رہی ہے، مشقت بھی اٹھا رہی ہے، گھر میں آ کے کھانا بھی پکا رہی ہے، کام کاج بھی کر رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے. دگنی مشقت میں ڈال دیا. تو اس زمانے کے اندر بھی یہ مرد اور عورت کا اختلاط کا تصور نہیں مل رہا. وہاں پر بھی کام کے لیے مرد ہی نکلے ہوئے باہر مشقت والے کاموں کے لیے. افسوس کہ آج کے مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے. آج آفیسز میں ہر جگہ پہ خواتین کو اگر ملازمت کرنے کی بعض خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کے شوہر نہیں ہوں گے، بیوہ بھی تو ہوں گی، مطلقہ بھی تو ہوں گی. شریعت کا فلسفہ تو یہ ہے کہ کوئی خاتون شادی کے بغیر رہے ہی نہ. اگر بیوہ بھی ہو رہی ہے تو وہ شادی کرے، اور ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. مرد جو ہے اس کے اخراجات اٹھائے. مرد محنت کرے، مزدوری کرے اور اخراجات پورے کرے. لیکن بالفرض کوئی ایسی خاتون مجبور ہے، یا وہ جگہیں کہ جہاں پر خواتین ہی کو ضرورت ہے خواتین کی تعلیم دینے کے لیے. مثلا خواتین کو پڑھانا ہے تو وہ خواتین کو پڑھانا چاہیے، مردوں کو تو نہیں پڑھانا چاہیے. تو خواتین کو پڑھانے کے لیے خواتین بھی تو چاہیے جو پڑھائیں. تو خواتین ایسی جگہ پہ تو ملازمت کر سکتی ہیں کہ جہاں پہ صرف ان کو خواتین ہی کو پڑھایا جائے، لیکن اصالتاً ان پہ ملازمت کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ان بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ جو بچیاں پڑھنا چاہ رہی ہیں ان کو اسکولنگ کے لیے، ان کو آگے علوم سکھانے کے لیے خواتین جاتی ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن مکس گیدرنگ اور وہ درست نہیں. یعنی خواتین کو ایسی جگہ نہیں ملازمت کرنی چاہیے جہاں پہ مرد بھی ہوں. وجد من دونہم امرأتین تذودان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو خواتین کو کھڑے دیکھا جو الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے بکریوں کو روک رہی ہیں.
اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ جب دل پاکیزہ ہو تو افعال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ان دو بچوں کے قلب میں حیا تھی تو اس حیا کا اظہار بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ فلسفہ غلط ہے کہ اصل حیا دل میں ہوتی ہے، اصل حیا کا تعلق دل میں ہے، جو دل میں ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دل میں نور بھرا اور باہر غلاظت نکل رہی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ باہر جو ہے وہ اظہار جس چیز کا ہو رہا ہے، دل جو ہوتا ہے یہ برتن بھاری خالی کرتا ہے اپنا، تو انسان کے جو اندر دل میں ہوتا ہے نا وہی اس کے اعمال سے جھلکتا ہے، اس کے اعمال بولتے ہیں جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو اس کے دل کے اندر برتن بھرا ہوتا ہے، اس کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس شخص سے اگر آپ نے جاننا ہے کہ اس کے باطن کیا، اس کا سفر کرو، سفر بتا دے گا۔ سب معاملات طے کرو تو معاملات بتا دیں کہ اس شخص کس نیچر کا ہے، سفر کرو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص کس نیچر کا ہے۔ تو انسان کا جو ظاہر ہوتا ہے نا وہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ جھلکتے ہیں، اسی چیز کو عکاسی کرتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی بچی کو کہے کہ میرے دل میں تو حیا ہے اور باہر وہ مظاہر ساری بے حیائی والی کر رہی ہو اور کہے کہ میرے دل میں حیا ہے، اور اصل جی حیا دل کا ہے۔ جب دل میں اگر حیا تو باہر بھی حیا آئے گی۔ ان بچیوں کے دل میں حیا تھی تو ان کے چلنے میں اللہ نے قرآن کریم میں منظر کشی کی ہے کہ وہ حیا سے چل رہی تھی۔ چنانچہ جو پاک دامن خواتین ہوتی ہیں وہ پاک دامن خواتین دوسری خواتین کو پہچان جاتی ہیں صرف چلنے سے۔ حتیٰ کہ خاتون کا جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ بیٹھنا بھی عکاسی کر دیتا ہے کہ خاتون کس طبیعت کی ہے۔ چنانچہ یہ پوری سائنس ہے کہ باڈی کی جو پوسچرز ہیں ان سے انسان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے اسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ پورا پارٹ ہے NLP کا۔ حتیٰ کہ آپ کو ایک لفظ نہ بولیں لیکن اگلے کی جو باڈی، حتیٰ کہ باڈی تو بہت دور کی بات ہے، کسی کی آنکھوں کا جو رخ ہے اور آنکھوں کے دیکھنے کا جو سٹائل ہوتا ہے وہی بہت کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ اس میں اگلا نقطہ پہلو وہ یہ ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ ضرورت کے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے باہر آئی ہیں۔ اس سے نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ خواتین کا ضرورت کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ پردے کے اندر ہوں۔ تو پردے کی رعایت رکھتے ہوئے خواتین اگر ضرورت کے کام کے لیے باہر جانا چاہیں تو وہ جا سکتی ہیں، وہ خلاف شرع نہیں ہے۔ خاص طور پہ کوئی ایسا کام ہے جس کی سمجھ خواتین ہی کو ہے۔ اب خواتین کا میک اپ کا سامان ہے، اب مرد بیچارے کو کیا پتہ کہ کون سے میک اپ کا سامان کے اندر کیا پہلو ہیں، مرد تو جا کے ٹھا کے سیدھا لے آئے گا۔ اب خواتین کو پوری ہسٹری پتہ ہوتی ہے کہ ایک میک اپ کی سامان کی، اب وہ مرد بیچارہ کیا جانے۔ تو اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو لے جائیں، وہ اپنی مرضی سے خود ہی لے لے بھائی۔ اگلا نقطہ اور پہلو اس کے اندر وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کو مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ مرد کو اللہ نے قوی بنایا ہے اور مرد کو چاہیے، اور اسی طرح سے اس میں پہلو نقطہ وہ مضبوط شخص کا کمزور کی مدد کرنا ہے۔
جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی طبیعت کل کے واقعے میں نظر آئی کہ جب لڑ رہے تھے تو وہ مدد کے لیے ہی آگے بڑھے، تو یہاں پر بھی وہی طبیعت کا پہلو نظر آ رہا ہے کہ وہ مدد کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ یہ بچیاں کیوں آگے کھڑی ہوئی ہیں، اور یہی مطلوب ہے کہ انسان بے حس نہ ہو، انسان میں حساسیت ہو۔ چنانچہ ان دونوں کا الگ کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کا عورتوں سے اختلاط درست نہیں۔ ہمارے ہاں جو فنکشنز مکس گیدرنگ کے ہوتے ہیں یہ خلاف شرع ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہے، مرد بھی اکٹھے ہیں عورتیں بھی اکٹھی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یونیورسٹیز کے اندر بھی اور سکولز کے اندر بھی اس چیز کا ہونا چاہیے۔ بچیوں کے اسکول الگ ہوں، ہیں بے شمار سکولز ہیں، کالجز بھی بچیوں کے الگ ہیں، یونیورسٹیز بھی اب تو بچیوں کے الگ بنی ہوئی ہیں، کئی بن رہی ہیں، بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے تو لاہور میں یونیورسٹی آف لاہور ہے محل میں، بچیوں کی ہے صرف، سوری یونیورسٹی یہ لاہور یونیورسٹی آف فار گرلز ہے، اس طرح سے کر کے کچھ ہے، اس کا وومنز ہے محل میں، ہاں لاہور یونیورسٹی وومنز، سوری، ہاں تو وہ اس طرح سے اور بھی کئی ہیں کہ جو بچیوں ہی کی یونیورسٹیز ہیں، بچیوں کی گرلز کالجز ہیں، بچیوں کے ہی اسکولز ہیں، تو یہ ہونے چاہیے تاکہ بچیاں ان میں پڑھیں۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکم کہا ہے، خطبکما کہا ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ خطبکما کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، تو خطبکما کا جو لفظ ہوتا ہے یہ کسی بڑے معاملے، اہم معاملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو خطبکما کا لفظ ایک بڑے معاملے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک تو حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تعظیم دی خطاب کرنے کے اندر۔ دوسرا پہلو نکتہ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے اس معاملے کو بڑھا جانا، یعنی ان کے لیے لفظ بڑا استعمال کیا۔ اور اس میں ایک اور بڑا لطیف پہلو جھلکتا ہے اس ما خطبکما کے اندر۔ خواتین کی یہ نیچر ہوتی ہے جو اکثر مردوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ خواتین کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہوتی ہیں کہ اگر خاتون نے کوئی بات کی ہے نا تو مرد اس کو اہمیت دے کے بڑا سمجھے۔ مردوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اہم بات کو بھی نا اگنور کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر خواتین کو گلہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری بات توجہ سے نہیں سنتے، ہم نے بات کی تھی انہوں نے اہمیت نہیں دی، ہم نے کام فلاں کہا تھا انہوں نے اس کو یاد ہی نہیں رکھا، فلاں چیز چاہیے تھی ان کو یاد ہی نہیں رہی۔ اب مرد کے لیے نا یہ چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے اچھا چلو بھول گیا تو کیا ہوا، لیکن خواتین کی نیچر یہ ہے کہ خواتین کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہوتی ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ما خطبکما کیوں کہا، ما قولکما یا ما بالکما کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو ہمارا کیا معاملہ ہے، لیکن خطبکما بڑے معاملے کے لیے ہوتا ہے، ایک اہمیت دی جاری ہوتی ہے کہ اچھا آپ کا، یعنی اس ورڈ سے ایک اہمیت کا احساس دلانا پتہ چل رہا ہے، اس ورڈ سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کو کوئی، یعنی ایک پروٹوکول، آپ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کی بات کو ایک وہ اہمیت دے رہے ہیں، ایک بڑا بنا کے دے رہے ہیں۔ تو خواتین کی یہ نیچر ہوتی ہے، اس لیے شوہروں کو یہ چاہیے کہ بیویوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو نظر انداز نہ کیا کریں، ان کو اہمیت دیں۔ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ پہلے سے پلے باندھ، جن کی ہو گئی ہوئی ہے وہ مزید پلے باندھ لیں پھر۔ جس طرح سے خواتین چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یعنی اہمیت دے رہی ہے، ان کے نزدیک اہم ہوتی ہے، اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش بھی جاتی ہیں خواتین۔ آپ کو بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بڑا تحفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے،
یعنی بڑا تحفہ بھی دیں، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ بڑا تحفہ نہ دیں، بڑا تحفہ بھی ضرور دیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خواتین کو اگر آپ بیگم کے لیے صرف چاکلیٹ بھی لے جائیں گے نا کہ جی یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا، تو بیگم خوش ہو جائے گی. آپ چاکلیٹ میں کتنے پیسے لگنے ہیں، 20-30 لگنے ہیں، لیکن خواتین ایسی. آپ مثلا طور پہ ابھی عبدالواحد بیٹھے کہے گا میری تو شادی نہیں ہوئی، بھیا اماں کی لے جاؤ، بہن کی لے جاؤ، تو اماں خوش ہو جائیں گے، اچھا بیٹے نے میرے لیے چاکلیٹ لے کر آیا، یا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کر آیا. چھوٹی سی چیز بھی لے کے جائیں گے نا تو ماں اور بہن خوش ہو جاتی ہیں. آپ بہن کے لیے چلی ملی لے جاؤ گے، وہ خوش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ چیز بڑی جھلکتی ہے، خواتین کا خیال رکھنا. ابھی آگے جو ان کی اہلیہ کا معاملہ ہے جو سے بھی کل کے درس میں آئے گا، تو اس میں کیئر، احساس، فکر مندی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں. یہاں پہ اگر آپ ان دونوں بچیوں کے جواب کو توجہ دیکھیں تو یہ کل 8 الفاظ میں جواب دیا ہوا ہے کہ ہم لا نسقی، ہم نہیں پانی پلاتی، حتیٰ یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے واپس لوٹ جائیں. ابونا شیخ کبیر. اس میں نکتہ پہلو کیا ہے کہ خواتین کا نمبر 1 اجنبی مرد سے، اور اجنبی مرد کا خواتین نامحرم سے ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، لیکن اس میں ضرورت کے علاوہ بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صرف ضرورت کی بات پوچھی، اور ان بچیوں کے جواب میں آپ دیکھیں کہ کس قدر جامعیت ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ جواب دیا ہوا ہے، بالکل مختصر، پر اثر، جامع. جتنی ضرورت کی بات ہے صرف اتنی کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کی، اور یہ دلیل ہے حیا کی. تو خواتین کا نامحرم مرد سے بات کرنا ضرورت کی جگہ میں جائز ہے، ضرورت کی بات کر سکتی ہیں خواتین. اور مرد کے لیے بھی نامحرم عورت کی ضرورت کی بات سننا جائز ہے، ناجائز نہیں. لیکن بس ضرورت کی بات ہو، اس سے زیادہ بات نہ ہو. وہ ابونا شیخ کبیر، عورت کی چونکہ اصل جگہ گھر ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ساتھ ہی وجہ بیان کر دی کہ ہمارے گھر سے باہر نکلنے کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں. تو اس عذر کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلی ہیں، ورنہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. اگرچہ اس میں جیسے عرض کیا کہ نقطہ اور پہلو ہے کہ ضرورت کی جگہ پہ عورت باہر جا سکتی ہے اپنے کام کاج کے لیے، جو کہ اللہ جل شانہ سورہ احزاب کے اندر بھی ایک استثناء فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ضرورت کی جگہ کے لیے، ضرورت کے کاموں کے لیے باہر جا سکتی ہیں، شاید یہ کہ پردے میں جائیں. دوسرا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اصلاً یہی ہے کہ عورت کو اور مردوں کو باہم اختلاط نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں مرد بھی موجود ہیں، عورت بھی موجود ہے، اور وہاں پہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، مثلاً 20 جگہیں، اب عورت ہم نے کہا کہ ضرورت کی جگہ پہ باہر جا سکتی ہے، اب جب بازار میں جائے گی تو وہاں مرد تو ہوں گے. عورت نے سفر ہی کرنا ہے، اور سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ مرد تو ہوں گے. محرم ساتھ مرد بھی موجود ہے، لیکن وہاں پہ مرد بھی تو ہیں. یہ تو نہیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے سارا کچھ ہو اور مردوں کے الگ سے ہو، ایسا تو نہیں ہے. تو پھر وہاں پہ وہ اصول ہے جو ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے کہ اول عورتوں کو مردوں کے اندر گھل ملنا کہہ دیں درست نہیں. ہاں جس جگہ پہ اس کے بغیر چارہ نہیں آ رہا، اور ایک جنرل سی جگہ ہے، اوپن جگہ ہے،
جہاں مرد بھی موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، تو وہاں پہ عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ الگ تھلگ ہو کر کھڑی ہوں، بالکل عین مردوں کے درمیان میں نہ ہو کھڑی ہوں، جیسا کہ ان دو بچیوں نے کیا کہ اب وہاں مرد تو تھے لیکن یہ الگ تھلگ کھڑی ہوئی، تو گویا کہ الگ تھلگ کھڑا ہونا ہی اپنے آپ کو اس سے الگ کرنا ہے، وہی اس مکس گیدرنگ سے باہر نکل جانا ہے۔ یہی حکم ہے ان جگہوں کا کہ جہاں پہ ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہو پاتی اور خواتین کا وہاں ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا خاتون نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، بیسیوں جگہیں ایسی نا کہ جہاں پہ مرد بھی موجود ہیں، اب وہاں پہ صرف خواتین ہی، اب خاتون کا جانا بھی ضروری ہے، دکھانا علاج کرانا بھی ضروری ہے، تو وہاں پہ خواتین الگ تھلگ ہو کر ذرا بیٹھے، بالکل مردوں میں گھس کے نہ بیٹھے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ ضرورت کو مقدر مانا جاتا ہے بقدر ضرورت۔ چنانچہ یہاں پہ بقدر ضرورت جو گنجائش آئی تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ ضرورت پوری ہو جائے گی اگر خواتین تھوڑا سا الگ تھلگ ہو کر اپنا کام کر لیں، اور اس میں ان کی وہ حیا کا بھی اظہار ہو جائے گا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، اس میں اگلا نقطہ پہلو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الانبیاء کے اندر اور اس طرح سے دوسرے مقامات پہ حضرت مریم علیہ السلام کی صفت بیان کی، پاک دامنی کی، کہ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، تو وہاں پہ ان کی صفت پاک دامنی بیان کی، امہات المومنین کی صفت پاک دامنی بیان کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے اوپر آیات نازل ہوئیں، ایک نہیں پورا رکوع نازل ہو گیا، 12 آیات نازل ہو گئیں۔ تو پاک دامنی ہی کا یہاں پر حیا کا یہ وصف یہاں پر بھی بیان کیا، تو اس میں نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ خواتین کے حق میں جب پاک دامنی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں، اور جب حیا اور پاک دامنی آتی ہے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں۔ تو پاک دامنی اور حیا یہ خواتین کے حق میں رزق کھولنے کا دروازہ ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اب اللہ نے یہ نہیں کہا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الظِّلِّ کہ سائے کی طرف چلے گئے، یہ نہیں اللہ نے کہا، اللہ نے کہا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پلٹ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مرد کو بھی جیسے ہی کام کروایا تو فوراً پلٹ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تولّیٰ إِلَى الظِّلِّ کے اندر بھی حیا کا پہلو آ رہا ہے، جیسے انسان بقدر ضرورت کام کروایا اور پھر الٹے رخ پلٹ گیا۔ اور اسی ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ کے اندر اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ انسان جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کو اجر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کے بھوکے ہیں، وہ چاہتے تو بڑے آرام سے اپنے اس نیکی کے بدلے میں ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، اپنے اس کام کے بدلے میں اجرت بھی لے سکتے تھے، اور وہ اجرت کا مطالبہ کرتے تو جائز تھا ناجائز نہیں تھا کہ بھئی میں بھوکا ہوں اور مجھے اس کی بجائے اجرت لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے میں آپ کا کام تو کروں گا لیکن پیسے لوں گا، لیکن ان کے پیش نظر اس بھوک کے اندر بھی نیکی ہے اور اخلاص ہے، ایسا اخلاص کہ جس وقت شعیب علیہ السلام کے پاس بھی بیٹھے ہیں کھانے کے لیے تو پریشان ہو گئے، کہیں یہ مجھے بدلہ تو نہیں دیا جا رہا میری نیکی کا۔ تو ایسے اخلاص کے ساتھ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہلیہ بھی عطا فرما دی، اللہ نے ٹھکانہ بھی عطا فرما دیا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام اگر مدین نہ رکتے تو یہ سب سبب بنا کڑیوں کی طرح کہ ان کا شادی ہونا، پھر ان کا اپنی اہلیہ کو لے کر جانا، اور پھر اہلیہ کو حاجت ہونا اور آگ کی تلاش کے اندر جانا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا معاملہ فرمایا، تو یہ سب کڑیوں سے کڑیاں سبب بن رہے ہیں۔
لیکن اس میں ایک بہت بڑا پہلو وہ اخلاص کا ہے کہ جو اخلاص والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کو رائگاں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی عطا فرما دیتے ہیں اور نیکی کا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں، جبکہ کوئی شخص اگر دنیا کی طرف نظر لگاتا ہے دنیا مل جاتی ہے، آخرت کا اجر نہیں مل پاتا۔ ثم تولی الی الظل فقال ربی، اب اس میں نقطہ پہلو کیا ہے کہ جب سائے کی طرف پلٹ گئے پھر دعا مانگی، تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ انسان کو دعا تسلی کے ساتھ بیٹھ کے مانگنی چاہیے، اسی وقت دعا تو نہیں مانگی، جیسے ہی پانی پلایا اس کو نہیں دعا مانگی، تولی الی الظل، وہ پلٹ کے سائے کی طرف چلے گئے، بیٹھ کے آرام سے تسلی دعا مانگی۔ پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کے اندر بہت زیادہ عبودیت اور آداب ہیں۔ نمبر ایک، اس کے اندر کیا کیا آداب آ رہے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے کہ اللہ مجھے روٹی چاہیے یا مجھے کھانا چاہیے تو آپ مجھے کھانا کھلا دیں، تو یہ دعا جائز تھی، ناجائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک جامع دعا عطا فرمائی کہ اللہ میں چونکہ محتاج ہوں تو آپ جو بھی بھلائی جس طرح سے بھی عطا فرمائے میں اس کا محتاج، اور اسی جامعیت دعا کی وجہ سے اللہ نے ان کو بیوی بھی عطا فرما دی، اللہ نے ان کو ٹھکانہ بھی عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو میزبانی بھی عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور اس کی قوم کے شر سے بھی بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک 8 سال امن کی مدت عطا فرما دی۔ تو دعا جامع مانگی تو اس جامع دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں عطا فرما دی۔ بسا اوقات ہم دعا کے اندر ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک شخص دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا رزق بڑھا، تو یہ دعا ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن رزق بڑھانے کا مطلب تو دیکھیں، اگر ایک شخص کو بالفرض میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر اس کی رزق کے اندر اگر 1 روپے کا بھی اضافہ ہوا ہے تو رزق تو بڑھ گیا۔ اگر اس نے بالفرض اس کی تنخواہ تھی، بالفرض ہم نے کہا کہ یعنی جتنی بھی تھی اس میں اگر 1 روپے کا بھی اضافہ ہوا تو رزق تو بڑھ گیا۔ دعا جامع مانگے، یعنی سوچ سمجھ کے مانگے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دل میں کیا مانگ رہا ہے، یعنی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، الفاظ عکاسی اللہ کے ہاں نہیں کرتے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لفظ بظاہر غلط بھی نکل رہے ہیں مگر دل میں جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے کہ اس کس کیفیت میں اور کس معنی کو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرنے میں اپنے ذوف کا اظہار کرنا یہ قبولیت کے لیے بہت مقرب ہے۔ یہی ذوف کا اور اپنی بے بسی کا اظہار ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں ملتا ہے۔ مثلا سورہ مریم کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت محراب میں کھڑے ہوئے تو کہا کہ اللہ مجھے بڑھاپا آ گیا ہے۔ کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا بڑھاپا آ گیا ہے؟ اللہ کو پتہ تھا، لیکن اللہ کے آگے اپنی اس چیز کا اظہار کرنا کہ اللہ مجھے یہ مسئلہ پیش ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کی تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ جو اس کو مشکلات ہیں ان کو میرے سامنے بیان کرے کہ اللہ مجھے یہ مشکلات ہیں، میں پھنسا ہوا ہوں، میں بے بس ہوں۔ تو جتنا بے بسی کو اپنا بیان کرے گا نا اتنا اللہ کو پسند ہے، اتنی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی دیکھیں انہوں نے اپنی بے بسی کو ظاہر کیا کہ اللہ جو بھی آپ لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں محتاج ہوں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ تم اللہ بے نیاز ہے، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ تو انہوں نے اپنے اس چیز کے احتیاج کو ظاہر کیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یہاں پہ جو فا ہے یہ ترتیب کو بھی بتا رہا ہے اور فا تاخیر کو بھی بتا رہا ہے۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اس سے پچھلے درس میں بھی دونوں جگہ فا آ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ کوئی چیز ہوئی ہے اس کے فوراً بعد وہ چیز واقع ہو رہی ہے، یعنی ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور ادھر ہی وہ بچی یعنی آئی ہے پیغام لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو گویا کہ دعا کی قبولیت کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ دعا ان کی فوراً قبول ہوئی اور بچی اس طرح سے آئی۔
پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی تمشی الاستحیا کہ حیا سے چلتی ہوئی، تو پیچھے بھی حیا اور پاک دامنی اشارہ ہو رہا تھا ان کا الگ تھلگ ہونا، اور پھر یہاں پہ چلنے کے اندر خاص طور پہ حیا کو ذکر کیا کہ وہ بچی سراپا حیا اور پاک دامن تھی، اس کا چلنا اس کے حیا اور پاک دامنی کی عکاسی کر رہا تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خواتین پہچان جاتی ہیں دوسری خواتین کو صرف چلنے سے کہ یہ خواتین جو ہے یہ خاتون کس قسم کی ہے، بیٹھنے سے پہچان جاتی ہیں. اور خواتین ہی کیا، یعنی یہ نے کہا پوری فیلڈ ہے نا، کہ جو آپ کی باڈی پوسچرز ہوتے ہیں ان باڈی پوسچر سے آپ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے اس کو گیس کرنا اور اس کا اندازہ لگانا اور اس کا انالائز کرنا. چنانچہ جس وقت یہ مختلف پریزیڈنٹس ملتے ہیں نا تو ان کی جو باڈی پوسچرز ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے پریزیڈنٹس کو، امبیسیڈرس کو، کہ کس طرح سے آپ نے بیٹھنے، کیونکہ آپ کے مختلف باڈی پوسچرز مختلف میسیج دے رہے ہوتے ہیں. فجات احداہم الاستحیا، حیا اور ایمان یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. جس وقت انسان سے حیا جاتی ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا نہ رہے تم جو چاہے کرو. جب انسان سے حیا اٹھ جاتی ہے تو انسان بے حیا جب ہو جائے تو گناہوں کی طرف جاتا ہے. اور جتنی انسان کے اندر حیا ہو، اور یہ حیا کون سی ہے؟ یہ حیا ایمانی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حیا طبعی. حیا طبعی کیا ہے؟ جھجک. جھجک جو ہے وہ حیا نہیں ہے. حیا ایمانی وہ مطلوب ہے. حیا طبعی یعنی ایک شخص میں طبعاً کانفیڈنس نہیں ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، وہ تو کافر میں بھی ہو سکتا ہے. الحیا شعبۃ من الایمان جو فرمایا گیا ہے تو وہ حیا ایمانی مراد ہے. آج مغرب کی سارا زور کس چیز کے اوپر ہے؟ بے حیائی کو پھیلانا. بے حیائی سب سے بڑا ایجنڈا ہے، اور اللہ کو بے حیائی سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے اوپر عذاب علیم کی وعید کو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر ان تشیع الفاحشہ، کہ ان میں بے حیائی پھیلے، تو ان کو تکلیف دینے والے عذاب کی بشارت دے دو. اور یہ ڈرامے، فلمیں، گانے، میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب کیا ہیں؟ اس وقت سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے، بے حیائی پھیلاؤ، بے حیائی پھیلاؤ. کیونکہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر ہر گناہ کی طرف جائے گا. تو حیا مقصود ہے، اور حیا کی تعلیم بھی مقصود ہے، حیا کا پیدا کرنا مقصود ہے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو اکٹھا جوڑا گیا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے تو رفع الآخر، تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. اللہ جل شانہ نے یہاں پہ تمشی الاستحیا فرمایا ہے کہ وہ حیا پر چلتی ہوئی آئی. یعنی اگر اللہ جل شانہ سے یہ فرما دیں نا فجات احداہم مستحیتاً، کہ وہ حیا والی تھیں اور چلتی ہوئی آئیں، تو مراد تو حاصل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مستحیتاً نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الاستحیا، کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں. تو یہاں پہ چونکہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ سراپا حیا تھیں، چلنے میں بھی حیا اور دل میں بھی حیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حیا کے اوپر استفعال سے لے کر آئے استحیا، تو یہ بھی گویا اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ بچی سراپا حیاتی اور ہر چیز کے اندر حیا کو اختیار کرنے والی تھی. اگلا نقطہ اور پہلو، ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا، میں کئی نکات میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آگے قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اس سے ملازم رکھنے کا ایک تو جواز پتہ یقیناً چل رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو وہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں، بیٹیاں نبی تو نہیں ہیں. مشورہ کون دے رہا ہے؟
شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو مجھے مشورہ کیوں دے رہی ہو، یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہاری تو عقل کم ہے تم کیوں مشورہ دے رہی ہو، یہ تو نہیں کہا۔ سیرت کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات جب پہلی وحی نازل ہوئی مشورہ کس سے کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کتنے ہی امور ایسے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین سے مشورہ فرمایا ہے۔ صلح جس وقت کے صلح حدیبیہ کے موقع پہ غالباً جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق فرمانا تھا اور حلق فرمانے کو کہا اور صحابہ حلق نہیں یعنی قصر کی طرف جا رہے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ خود حلق فرمائیں، ابھی سب حلق کر لیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات جیسے ہی حلق فرمایا سب نے حلق کر لیا۔ تو خواتین سے مشورہ لینا، اور کتنی ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرنے کے لیے شام سے چل کے مدینہ منورہ کتنی دفعہ آئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کتنے ہی معاملات ایسے ہیں احادیث میں موجود ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے گئے۔ تو یہاں پہ ان کا مشورہ دینا اور سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کا ان کا مشورہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین سے مشورہ کرنا چاہیے اور ان کی رائے کو لینا بھی چاہیے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بہت پتے کی بات اور بہت کام کی بات کہہ دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ وضاحت کی ہوئی ہے، حدیث مبارکہ میں ناقصۃ العقل کہا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین میں عقل کم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین میں اگر عقل کم ہوتی ہے تو پھر اگلا جملہ آپ علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ اذهب للب رجل حازم، کہ میں نے نہیں دیکھی کوئی کہ جو عقل مند آدمی کے عقل کو لے جائے پختہ۔ تو اب وہاں پہ عقل مند پختہ آدمی کے عقل کو لے جانے والا عورتوں کو کہا گیا تو وہ عورت زیادہ عقل مند ہوئی تو لے گئی نا، لیکن پھر ناقصۃ العقل کا مطلب کیا ہے؟ ناقصۃ العقل کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ خواتین جذبات کا پہلو ان میں غالب ہوتا ہے، وہ جذبات میں جب آتی ہیں تو پھر اس وقت جذبات سے کام کر رہی ہوتی ہیں، پھر اس کو وہ سوچتی نہیں، پھر جذبات میں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ذہانت کی طرف نہیں مراد، جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مشورہ دے رہے ہیں اور شعیب علیہ السلام لے رہے ہیں، وہ نبی ہیں، نبی ہو کر بیٹی سے مشورہ لے رہے ہیں۔ اسی میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کو یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ یہ سوچیں کہ ہم چونکہ ماں باپ ہیں بڑے ہیں اور بچے جو ہیں وہ عقل کے اچھے ہی ہیں اور ان کی ہر بات اچھی ہی ہے، یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات بچے بھی کل کی بات کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹی اگرچہ ان سے کم عمر ہیں، چھوٹی ہیں اور وہ والد ہیں، مگر انہوں نے ایک اچھا مشورہ دیا اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قبول بھی فرمایا۔ چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے مشورے کے اندر جب کہ وہ محارم ہوں تو محارم خواتین کے مشورے میں اللہ نے برکت اور خیر رکھی ہوتی ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے مشورہ فرمایا اور یہاں پہ شعیب علیہ السلام نے مشورہ لیا۔ یا ابت استاجرہ، اس میں اگلا نقطہ اور پہلو کہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو محبت کے نام سے پکارے، یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے ابو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک اپنائیت کا اظہار ایک بیٹی اپنے والد سے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 6 مواقع ہیں جہاں یا ابانا ہے اور یا ابتی 8 جگہوں پہ ہے، اور عجیب حسن اتفاق یہ ہے
کہ جن 6 جگہوں پہ یا ابانا ہے وہ 6 کی 6 وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ اولاد اطاعت نہیں کر رہی یا اولاد نے کمی آ رہی ہے، اور وہ جو 8 جگہ یا ابتی والی ہیں وہ جگہ ہیں کہ جہاں اولاد فرمانبرداری کا اظہار کرتے کر رہی ہے۔ حضرت صفورہ علیہ السلام جو ہے انہوں نے 2 اوصاف بیان کیے ہیں، ایک قوی ہونا اور ایک امین ہونا۔ اور اگر ہم سورہ یوسف کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ عہدے کے لیے ایک تیسرا وصف بھی ان کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ ہے اہلیت۔ تو گویا کہ اب ان تینوں کو جوڑا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی عہدے کے لیے، اور اہلیت کو بھی اگر دیکھا جائے تو قوی اور اہلیت ہونا وہ ایک طرح سے جڑی جاتے ہیں، کہ قوی کا مطلب یہ ہے کہ اس عہدے کی ذمہ داری کو سمجھتا بھی ہو، اس کو ڈیل بھی کر سکتا ہو، اس کو آتا بھی ہو، تو گویا کہ اہلیت اور قوی ہونا یہ ایک ہی طرح سے جڑ جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ قوی ہونا اس ملازمت کے لحاظ سے تھا، یعنی اس ملازمت کو کام کرنے کی ان میں اہلیت بھی تھی۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ایک ہی بات ہے، کہ جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانے کی تدبیر کا پتہ بھی ہے اور امانت دار بھی ہوں، اور یہاں پر بھی انہوں نے اسی قسم کی بات فرمائی کہ یہ قوی بھی ہیں، یعنی اس کام کو، اس ملازمت کو طاقت بھی رکھتے ہیں کرنے کی، اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور امانت دار بھی ہیں۔ تو یہی 2 ضابطے ہیں کسی شخص کو ملازمت رکھنے پہ، کہ نمبر 1 وہ اس کام کو سمجھتا بھی ہے، اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور نمبر 2 امین ہو، امانت دار ہو۔ اہلیت ہو، امانت نہ ہو تب بھی کام خراب ہے، تب بھی نقصان کرے گا، اور امانت ہو لیکن اہلیت نہ ہو، نا اہل ہو، تب بھی وہ اچھی خاصی تباہی مچا جائے گا۔ اور دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اہلیت بھی ہو اور امانت داری بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اللہ شریعت کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرما۔ اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت کو صحیح سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما، اللہ ہماری قبر کا قرآن کے نور سے منور فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔